محترم بھائیوں، عزیزوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حالات۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے اس فرمان کی مکمل تصویر تھے کہ اللہ کی نافرمانی پر نہایت سخت اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ نہایت ہی نرم دل اور بے حد محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تیار کرتا رہتا ہے، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کام لینا ہے، مگر ان کو جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر تیار کیا۔ کس طرح؟ ان کو یعنی پانی میں صندوق میں ڈال کر پھینکا گیا، فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی کہ کسی قوم کی سربراہی کے لیے جن علوم و فنون کی ضرورت ہے وہ اس وقت کے حکمران کے گھر میں بیٹے کی حیثیت سے ان کو سکھایا جائے، لکھنا پڑھنا سب کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی ابتدا سے پھر ہجرت کا معاملہ، اور پھر ایک پردیس میں جا کر بکریاں چروائیں 10 سال اللہ نے کہ یہ بکریوں جیسی جو مخلوق ہے یہ ایسی عجیب ہے کہ ذرا سختی کرو تو مر جاتی ہے اور نرمی کرو تو بکھر جاتی ہے۔ اب ان کو کنٹرول کرنا، جو ان کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ اللہ کے فضل سے انسانوں کو بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی، پہلے یہاں ان کی تربیت ہوتی۔ تو فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ کہا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ مکے والوں کی کسی کی بکریاں تھیں، اپنی تو غربت تھی، بے پناہ غربت تھی، والد فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو چچے کے گھر تھے، چچا بھی غریب تھا، خاندانی شرافت بڑی تھی، روب بھی بڑا تھا، عزت بھی بہت تھی، مگر غربت تھی۔ تو اس غربت میں یتیم بھتیجے کا بھی ان پر بوجھ تھا، بھتیجے نے بچپن میں ہی بکریاں چرانی شروع کر دی، اور میں چند قیرات میں لیتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جاہلیت میں ان کی بہت اللہ تعالیٰ نے تربیت کر دی تھی اور اس کام کے لیے تیار کر دیا تھا جو ان کے سر پر اللہ تعالیٰ نے ڈالنا تھا، وہ شروع سے لے کر ان کی تربیت ایسی ہوئی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بنو عدی قبیلے کے تھے، اور 10ویں باب پر کعب بن لؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 10ویں دادا، یعنی حضرت عمر کے 10ویں دادا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی کعب بن مالک سے جا کر ملتا ہے، کعب بن لؤی سے۔ تو والدہ ان کی وہ بنو مخزوم سے تھی، یعنی ابو جہل اس کا چچا ذات بھائی تھا۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ابو جہل ماموں تھا، سگا ماموں نہیں تھا، یعنی حضرت عمر کی والدہ اور جو ہے وہ چچا ذات بہن تھی ابو جہل کی، یہ رشتہ ان کے ساتھ بھی تھا، ابو جہل کے ساتھ۔ خالد بن ولید بھی بنو مخزوم سے تھے، ان کے ساتھ بھی رشتہ تھا جناب امیر المومنین عمر بن خطاب کا۔ بہرحال قریش سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کچھ ان کا تعلق بنتا تھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا قد عطا کیا تھا۔ کہتے ہیں، لکھا ہے کتاب میں، کہ جب کسی مجمع میں ہوتے تو اس طرح نظر آتے تھے جس طرح دوسرے لوگ پیدل جا رہے ہیں اور یہ شخص کسی سواری کے اوپر سوار ہے، اتنا قد تھا، بڑا اونچا قد تھا امیر المومنین۔ کئی لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے، کل طویل احمق الا عمر، ہر لمبے قد کا آدمی بیوقوف ہوتا ہے سوائے عمر کے۔ یہ بالکل ہی فضول بات ہے، کئی لمبے لمبے لوگ بڑے بڑے ذہین گزرے ماشاءاللہ۔ قیس بن سعد تھے، اتنا قد تھا اس کا، صحابی رسول ہیں، جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، بڑا قد تھا، اتنا قد تھا اس کا کہ ایک دفعہ رومیوں کے بادشاہ نے ایک اپنا بہت لمبا آدمی بھیجا کہ لو جی اس کے مقابلے کا کوئی بندہ ہے تو لاؤ۔ امیر معاویہ کا زمانہ تھا، انہوں نے پیغام بھیجا قیس کو، بھائی تم یہاں آؤ۔ وہ آ گیا، ہاں جی کیا بات ہے؟
کہتے ہیں یہ انہوں نے لمبا آدمی بھیجا ہے مقابلے کے لیے. تو مجلس میں ہی اس نے اپنی قمیص اتاری. قمیص اتار کر کہا لو پہنو اس کو. اس نے پہنی تو وہ قمیص اس کے پاؤں کو جا لگی. پھر اس نے کچھ شعر کہے. اس نے کہا کہ میں مجلس میں میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں قمیص اتار کر جسم ننگا کروں، لیکن میں نے اس لیے سب کے سامنے قمیص اتاری کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قمیص عاد قبیلے کے کسی آدمی کی گھر میں پڑی ہوئی تھی اور وہ اس نے بھیج دی ہے. اس لیے میں نے سب کے سامنے اپنی قمیص اتار کر لوگوں کے سامنے مقابلہ کیا. بڑے بہت ذہین بھی تھے، عقل مند بھی تھے. کوئی ایک گزرا ہے، بے شمار لوگ ایسے گزرے. حضرت عباس کا قد بڑا تھا. جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے ٹانگیں نیچے لگتی تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے بڑے گزرے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال سر کے بال کو تھوڑے سے آگے سے اڑے ہوئے تھے. رنگ گندمی تھا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سفید تھا، لیکن جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ گندمی رنگ تھا. خوبصورت شکل، نقش بہت خوبصورت تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور مونچھیں وہ یہاں جو ہے نا مونچھوں کے کناروں پر مونچھیں رکھی ہوئی تھی. جب غصہ آتا نا تو ان کو مروڑتے تھے. غصہ آتا تھا پھونکے بھی چوں بھی کرتے تھے. جب غصہ آتا تھا تو پھر بڑا ہی غصہ آتا تھا. اتنا غصہ پھر کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ اکبر حجامت کراتے تھے نا، تو حجامت جس نائی سے کراتے تھے ایک دفعہ نا کھنگورا مارا. وہ اتنا ڈر گیا کہ اس کی آواز نکل گئی. ایسا روب تھا اس کا. ایک دفعہ خبر ملی میں فلاں عورت جو ہے نا، یہ ان کی کتاب ہے سیرت عمر فاروق، دارالسلام والوں نے چھاپی ہے نہایت خوبصورت کر کے. اس کی ایک جلد میں یہاں لایا ہوں. تو اس میں یہ سارے واقعات میں نے پڑھے ہیں. کچھ بخاری مسلم سے بھی جو میں نے پڑھے وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تو ان کو خبر ملی کہ اس قسم کے کو اس کے حالات ٹھیک نہیں. تو بندہ بھیجا بھائی امیر المومنین بلاتے ہیں. وہ ایسی ہیبت اس قسم کی تھی کہ اس کو جب یہ خبر ملی نا تو اس کو رستے میں ہی درد شروع ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا، فوت شدہ. اب اللہ کا خوف بھی دیکھو. ایک طرف اتنا روب اللہ نے دیا، ایک طرف بلا لیا سب کو. کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ میرے خوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ تو میں نے تو قتل نہیں کیا، اب کیا ہونا چاہیے. وہ سب کہنے لگے کہ جی اس میں آپ کا کیا قصور ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ کی ہیبت کی وجہ سے ایسا ہو، آپ کو دیت دینی چاہیے. نے کہا اس نے ٹھیک مشورہ دیا. پھر بیت المال سے اس عورت کی دیت امیر المومنین نے ادا کی. ہر وقت عبداللہ بن عباس ساتھ رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن میں وضو کرا رہا تھا تو 1 سال تک میں سوچتا رہا کہ میں امیر المومنین عمر سے مسئلہ پوچھوں. تو سال کے بعد میں نے وضو کراتے ہوئے موقع پایا تو میں نے کہا کہ جی میں نے آپ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ وہ 2 عورتیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر چال چلی تھی، وہ کون تھی؟ اور میں سال ہو گیا آپ سے نہیں پوچھ سکا. کہ افسوس ابن عباس، تجھے جب ضرورت ہو مجھ سے پوچھ لیا کر. پھر وہ قصہ سارا بیان کیا کہ وہ ایک عائشہ تھی اور ایک حفصہ تھی رضی اللہ عنہما. سورہ تحریم میں وہ واقعہ سارا اللہ نے ذکر کرنا. تو کہتے ہیں میرا والد بڑا سخت گیر تھا. وہ مجھے اس نے اونٹ چرانے پر لگا دیا. اب اونٹ چراتا جب میں تھک کر کبھی بیٹھ جاتا تو مجھے نہایت بے دردی کے ساتھ مارتا. آخر وہ بھی عمر کا باپ تھا تو وہی خصلتیں اس میں بھی موجود تھیں. تو لکڑیاں کٹھی مجھ سے کرواتا اور میں اونٹ بھی چراتا تھا. اپنی خالہ تھی بنو مخزوم سے جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا. ان کی والدہ بھی بنو مخزوم سے تھیں تو خالہ بھی ان کی بکریاں بھی چراتا تھا. تو وہ مجھے کبھی کوئی کشمش دے دیتی 1 مٹھی، کبھی مجھے کوئی کھجوریں دے دیتی. بس یہ گھر کی حالت یہ تھی. لیکن اس دوران اس اللہ کے بندے نے، کچھ لوگ بڑا عالی دماغ لے کر آتے ہیں نا، قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کو نہایت عظیم الشان دماغ عطا ہوتا. یہ ان میں سے ایک شخص ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نہایت عالی دماغ
اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ تو اسی دوران ایسے باپ کی موجودگی میں اب وہ پہلوانی بھی کرتے تھے، شعر شاعری میں بھی، اور تجارت بھی کرتے تھے۔ تجارت کے لیے وہ گرمیوں میں شام کو جاتے تھے، سردیوں میں یمن کو جاتے تھے۔ یہ سارے علاقے جو ہے نا، یمن اور شام اور عراق، یہ سب تجارت کے لیے پامال کیے ہوئے تھے امیر المومنین۔ اس لیے جب فوجیں گئی نا شام میں، تو مدینے میں بیٹھا ہوا امیر المومنین وہ نقشہ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، اور سب کو حکم یہ ہے کہ جب تک میں آرڈر نہ دوں کسی طرح تم نے آگے نہیں چلنا۔ یہاں سے وہ نقشہ بنا کر، اور وہ کہتے ہیں وہاں سے بھی مشورہ آتا ہے کہ اس طرح کس طرح ہم کریں۔ امیر المومنین یہاں سے بیٹھ کر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طرف سے حملہ کریں، اس طرف سے حملہ کریں، اس طرف سے حملہ کریں۔ تو یہی بات، اور لکھنا بھی سیکھ لیا۔ عرب کے لوگوں کو، خصوصاً مکے کے لوگوں کو لکھنا نہیں آتا، امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ان میں یہ بھی وصف تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اس لکھنے پڑھنے کی، جب خلیفہ بھی بن گیا نا، خلیفہ بنے، تو میں نے پڑھا ہے کہ جب مجاہدین جو گئے ہوتے نا، ان کے خط آتے ہیں۔ ڈاک کا نظام تھا بڑا زبردست، ہر 12 میل کے فاصلے پر ایک چوکی، اس چوکی میں گھوڑے تیار، مدینے سے ڈاک چلی ہے، پھر آگے ہر علاقے کے لوگ وہاں ڈاک پہنچا رہے ہیں۔ تو ایک شاہ سوار گھوڑے پر سوار ہوتا، پوری رفتار کے ساتھ 12 میل اس کو دوڑاتا، اور اگلی چوکی پر پہنچ کر وہ گھوڑا اور وہ جو سوار ہے وہ اتر جاتے ہیں، اگلا گھوڑا بالکل تیار ہے، وہ سارے تھیلے لے کر آگے چل پڑتا ہے، اس سے آگے وہ دنوں کا سفر جو تھا وہ گھنٹوں میں طے کر کے پہنچا دیتے تھے۔ اچھا، تو جو خط آتے نا مجاہدین کے، وہ خود ایک ایک مدینہ شریف میں ایک ایک گھر پہنچاتے ہیں۔ ان کو کہتے بھی اگر تم پڑھ سکتی ہو ٹھیک ہے، ورنہ تم پردے کے پاس آؤ، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پھر جب ڈاک جانی ہوتی نا، پھر ایک ایک گھر جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے جواب لکھ لیا تو دے دو، اگر نہیں لکھا تو میں یہاں باہر کھڑا ہوں، تم مجھے لکھواؤ، میں لکھ کر جواب بھیج دیتا ہوں۔ امیر المومنین ہے، لاکھوں مربع میل کا مالک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن مجاہدین کے لیے اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی شفقت وہ اس قدر ہے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے آدھی رات دیکھا تو عمر ایک گھر کے اندر جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہے گڑبڑ، کوئی نہ کوئی خرابی ہے، آدھی رات اٹھا ہے اللہ کا بندہ اور ایک گھر کے اندر بغیر اجازت چلا گیا ہے، کوئی خرابی ضرور ہے۔ صبح گیا، چلے گئے امیر المومنین نکل کر، میں صبح گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ کون ہے، خیال تو یہی تھا کہ کوئی خرابی ہوگی۔ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، میں نے کہا بی بی یہ کون، یہ کیوں آتے ہیں تیرے پاس؟ نے کہا جی آتے ہیں، آ کر میری ضرورتیں مجھے دے جاتے ہیں اور روز میرے گھر کی صفائی کر جاتے ہیں۔ صفائی کر جاتا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو عربوں نے اسلام سے پہلے اس شخص کو سفارت کا عہدہ دے رکھا تھا، یعنی باہر کسی قبیلے سے بحث ہو، اپنی نمائندگی ہو، کسی ملک میں نمائندگی ہو، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کس قدر قادر الکلام ہوگا اور فصیح و بلیغ ہوگا اور کس قدر مؤثر ہوگا کہ اس کو سفیر کے طور پر عربوں نے مقرر کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی لوگوں جمع ہو جائے، لوگ جمع ہو گئے، ممبر پر چڑھ گئے، خطبہ پڑھا، کہنے لگے ایک وہ وقت تھا میں اونٹ چراتا تھا اور میرا باپ خطاب مجھے بری طرح مارتا تھا، اور میں اپنی خالہ کی بکریاں چراتا تھا، مجھے کوئی ایک مٹھی کشمش مل جاتی تھی یا کبھی کھجوریں مل جاتی تھی، اور آج وہ وقت ہے کہ آسمان سے نیچے میرے اوپر کوئی شخص مجھ سے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب پر فوقیت عطا فرما دی۔ پھر اترے اور سجدے میں گر گئے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا، اپنی خود ہی برائی بیان کر دی کہ میں اونٹ چراتا تھا، میرا ابا مجھے مارتا، بھلا یہ بیان کرنی چاہیے؟ نے کہا میں بیٹھا تھا، میرے دل میں تھوڑا سا غرور آ گیا، غرور کہ تو عمر تو بڑی شے ہے، اس لیے میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں وہ ہوں
میں اونٹ چراتا تھا، میں بکریاں چراتا تھا، اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ ساری عزت عطا فرمائی. یہ میں نے اپنے دل کے غرور کو توڑنے کے لیے یہ سب ساری بات کی ہے. یعنی آخر دم تک اپنا پہلا وقت عمر رضی اللہ عنہ کو بھولا نہیں ہے. اچھا، یہی سختی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، اچھا اس سخت زندگی نے ان کو سخت جان بھی بڑا بنا دیا تھا، سخت جان بنا دیا تھا. چنانچہ ان کے واقعات تو آپ نے سنے ہی ہیں کہ کس طرح سے بیت المال کے اونٹ تھے اور وہ گم ہو گیا اونٹ، اور امیر المومنین اکیلا ہی ان کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں. گرمی بڑی سخت ہے اور تلاش کرتے پھرتے ہیں. خیر، ان کے اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اپنا جو آخری زور تھا نا مخالفت کا، وہ عمر بن خطاب نے لگایا، کمی کوئی نہیں کی. ایک لونڈی کا واقعہ لکھا ہے کہ مارنا جو شروع کیا نا، مار 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 کر جب تھک گئے نا، پھر اس کی جان چھوڑی. تو اتنے میں ابو بکر گزرے، وہ مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے لونڈی خرید کر اس بیچاری کو آزاد کیا اور عمر سے اس کی جان چھوڑائی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ بہت مشہور ہے کہ کس طرح وہ جا رہے تھے قتل کے لیے، لیکن وہ ہے سیرت ابن ہشام وغیرہ میں، اس کی سند وہ اتنی پختہ نہیں ہے، لیکن تاریخی طور پر اس کو بیان اگر کوئی کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہے ہی نہیں، نہ اس میں دین کا کوئی سلسلہ ہے، تو اس لیے وہ مؤرخین نے وہ واقعہ بیان کیا ہے. لیکن زیادہ صحیح جو بات ہے نا، زیادہ صحیح وہ تین باتیں ہیں، تینوں صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی. ایک تو یہ ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ہاں اس سے بھی پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ جس دن حبشے کی ہجرت ہوئی نا، حبشے کی ہجرت ہوئی، 80 مرد اور عورتیں وہ وطن چھوڑ کر جب تنگ آ گئے سختیوں سے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا. آپ نے فرمایا تم حبشے میں چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، تم وطن چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے ام عبداللہ، عامر کی کنیت ابو عبداللہ تھی. وہ کہتی ہیں سارے رشتہ دار تو تھے، پردہ شردہ تھا کوئی نہیں، آپس میں میل جول ساری رشتہ داریاں تھیں. تو ہم سامان کہتے باندھ رہے تھے، تو عمر نے جب دیکھا نا تو کہنے لگے کہ اب بھائی آپ رخصت ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں، آپ لوگوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا، ہم اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے، اور اب ہم مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بس اللہ کی زمین میں جہاں ہمیں جگہ ملے گی جائیں گے، بس ہم اس قدر تنگ ہو گئے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیا. کہتے عمر نرم پڑ گیا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمائے، اللہ تمہاری مدد فرمائے. یہ کلمات نرمی اور محبت سے کہہ کہ اللہ تم پر کرم فرمائے، اللہ تمہاری مدد فرمائے. لو دل میں کہتے میری روشنی امید کی پھوٹی کہ عمر مجھے دعا دے رہا ہے. میں نے اپنے خامد سے کہا کہ یہ عمر مسلمان ہو جائے. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ؟ کہا کہ مجھ سے انہوں نے یہ بات کی کہ تم رخصت ہونے لگی ہو. میں نے کہا ہاں میں رخصت ہونے لگے، ہم لوگ جا رہے ہیں. تو اس نے مجھے یہ دعائیں دی ہیں، لیکن اس کو پتہ تھا عمر کیسا. کہتا ہے جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے یہ عمر کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی ان کا تأثر ہر ایک شخص کی نگاہ میں یہ تھا کہ یہ بندہ کسی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا، دوسرا ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، کہ یا اللہ یہ جو دو آدمی ہیں جو ان دونوں میں سے تجھے زیادہ پیارا ہے نا، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. ایک ابو جہل بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے نا، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. تو بس یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے، وہ یہ ہے کہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر جو تھے نا، جس کے متعلق کہہ دیتے نا، جس بات کے متعلق کہ میرا گمان یہ ہے، میرا گمان یہ ہے، وہ اسی طرح ہی نکلتی تھی، گمان اتنا صحیح تھا۔ چنانچہ جب مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، ایک تو محدث ہوتا ہے نا، ایک محدث میں نے بات بیان کرنے والا، حدیث بیان کرنے والا۔ محدث وہ جس کو بات بیان کی جائے، بتائی جائے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ کی طرف سے ان کو بات بتا دی جاتی تھی، ان کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی۔ اگر میری امت میں کوئی شخص ہو تو وہ عمر بن خطاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی صحیح سوچ والا انسان تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب کہہ دیتے نا میرا گمان، میرا خیال یہ ہے، وہ اسی طرح ہی بات نکلتی تھی۔ ایک دن ایک آدمی گزرا، بڑا خوبصورت بھی بہت اور لباس بھی شاندار۔ تو وہ حضرت عمر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ بندہ یا تو ابھی تک اندر سے مسلمان نہیں ہے، یا یہ یعنی جب خلیفہ تھے نا اس وقت کی بات ہے، یا تو یہ بندہ اندر سے ابھی تک کافر ہے، یا یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے یہ کاہن رہا ہے، جو جن کا شیطانوں اور جنوں سے تعلق ہوتا ہے نا، وہ ہے، اس کو بلایا۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ تو اس سے کہا بھائی یہ دو باتیں ہیں، یا تو ابھی تک تم اندر سے مسلمان نہیں ہو، کافر ہو، یا پھر اسلام سے پہلے تم کاہن رہے ہو۔ انہوں نے کہا جی دیکھو یہ کوئی بات ہے، میں مسلمان ہوں، میرے متعلق اس قسم کا خیال کیا جاتا ہے، آج تک کسی نے مجھ سے یہ بات اس قسم کی گفتگو نہیں کی جس قسم کی گفتگو آپ نے مجھ سے کی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، سچ بتاؤ کہ تم کاہن تو نہیں رہے۔ اخیر مان گیا، کہتا جی میں کاہن رہا ہوں۔ اچھا تو کو مجھے بڑی عجیب جو تمہارا شیطان جن تھا نا، جو کوئی عجیب خبر لے کر آیا وہ سناؤ۔ کہنے لگا جی ایک دن میرا جو جن تھا نا وہ بڑا شدید گھبرایا ہوا آیا۔ کہنے لگا الم تری الی الجن و ابلاسھا، کہ دیکھو جن جو ہیں اس وقت، اس جن نے بتایا کہ جن اس وقت نہایت ہی گھبرائے ہوئے، شدید گھبرائے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک رسول جو ہے وہ مبعوث ہونے والا ہے یا مبعوث ہو چکا ہے، مجھے الفاظ اس وقت یاد نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ جن شدت کے ساتھ گھبرائے ہوئے، جنوں میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کا تجربہ ہوا ہے۔ کہتے ایک دن میں نا بتوں کے پاس تھا، بتوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ آیا، اس نے ایک بچڑا ذبح کیا بتوں کے نام پر۔ اتنے میں ایک زبردست چیخ کی آواز نکلی، کہتا میں نے ایسی کبھی سنی نہیں۔ تو پھر مجھے ایک آواز آنی شروع ہوگی کہ یا جلیح امر النجیح، اے جلی، دوسرے جن کو وہ کہہ رہا تھا کہ قول رجل الفصیح، ایک فصیح آدمی ہے اور ایک نہایت کامیابی کی بات بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ یہ آواز کہتا میں نے سنی۔ یہ بخاری شریف میں انہوں نے ذکر کیا، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس نے وہ ذبح کیا نا اس گائے کو، تو یہ آواز میں نے سنی۔ تو واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت واقعی جن شدید گھبرائے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خاکہ سارا موجود تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے ایک شخص جو تجھے زیادہ پیارا ہے نا اس کے ساتھ عزت عطا فرما، تو وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ جو ہے نا، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، مگر اس واقعے میں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر موجود ہے۔ اس لیے میں اس مناسبت سے وہ واقعہ سناتا ہوں۔ وہ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نا قریش اکٹھے ہوئے، سارے جمع ہوئے کہ بھائی کوئی بندوبست کون ہے جو یہ روز کی کل ختم کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ قصہ تمام ہو۔ تو عمر بہادر تو تھے ہی، شیر بھی تھے،
کہنے لگا میں یہ کرتا ہوں دوپہر کا وقت اور نکل کھڑے ہوئے اپنے ہتھیار لے کر تیر کمان جو بھی اسلحہ ہوتا ہے تو جا رہے ہیں. آگے نعیم ایک صحابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وقت جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون مسلمان ہے. میں نے اخبار میں پڑھا ایک دفعہ امریکہ کا کہ امریکہ کی جو ہے نا وہ حکومت کے کارندے وہ ٹھیک ہے القاعدہ سے بھی خوف زدہ ہیں, مگر سب سے زیادہ ان کو خوف ان نیلی آنکھوں اور سفید جلد والے لوگوں سے ہے جو ان کے کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر سے مسلمان ہو چکے ہیں. امریکہ میں اس وقت یہ حال ہے, یعنی وہ اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے مگر اندر سے مسلمان, اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق بخشی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتا ہے آج محمد کو ختم کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو بنو ہاشم ہیں بنو عبد مناف ہیں وہ تجھے چھوڑ دیں گے؟ نے کہا تو بھی بے ایمان معلوم ہوتا ہے, اگر مجھے پتا چل جائے نا تو واقعی مسلمان ہوگا تو پہلے تیرا سر اتاروں گا. اس نے کہا میرا سر اتارتا پھرتا ہے, تیرا سگا چچے کا بیٹا سعید بن زید اور تیری بہن سگی بہن وہ مسلمان ہو چکے, پہلے ان کی تو خبر لے. تو پھرتا محمد کو قتل کرنے کے پیچھے پہلے اپنی بہن کی خبر لے اور اپنے بہنوئی کی خبر لے. بہن تھی فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی کون تھا؟ وہ تھے سعید ابن زید جو عشرہ مبشرہ میں ہیں 10 صحابیوں میں جن کا ایک وقت میں نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ سگا چچے کا بیٹا تھا سعید بن زید بن خطاب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یعنی رشتہ دار ہی تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال چھوڑ کرنا وہ اس طرف چل پڑے. دروازہ کھڑکایا. اس وقت خباب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھانے کے لیے گھر آئے ہوئے تھے اور ایک واقعے پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی وہ کھول کر پڑھ رہے تھے اور میاں بیوی پاس ان سے سیکھ رہے تھے. جب آواز آئی نا عمر کی تو وہ تو اس کو چھپا دیا خباب کو, اور قرآن پڑھنا وہ جو ورقہ تھا وہ اسی طرح رہ گیا, کوئی کاغذ کپڑا شپڑا دیا مگر وہ اسی طرح. تو آیا تو کہا یہ کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں. کہا نہیں تو بے دین ہو گیا. پہلے پکڑا نا بہنوئی کو تو اس کو مارنا شروع کیا. تو بہن بچانے کے لیے بڑی اس کو بھی تھپڑ مارا, اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ عمر جو مرضی کر لے, اب دل میں اسلام آ گیا ہے, اب تو اس کو کسی صورت نکال نہیں سکتا. ادھر زخمی بہن ادھر اتنی دلیری سے رہی مجھے مار بھی دو نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اسلام سے میں پھر جاؤں. لو نرم پڑ گیا, عمر نرم پڑ گیا. جب نرم پڑا کہتا ہے یا مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ کیا رہے تھے. تو بہن نے کہا کہ تو ہے مشرک, پلید ہے. انما المشرکون نجس, تو پلید ہے. یہ قرآن ہے, اس کو ہاتھ تم نہیں لگا سکتے, پہلے غسل کرو پھر ہاتھ لگانے دیں. غسل کیا اس نے. اتنے میں نا پہلے قرآن دیتے ہی نہیں تھے نا. انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں, ہم نے نہیں دینا. نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے دکھاؤ تو صحیح. لو جی وہ جو خباب تھے وہ بھی نکلا. اس نے کہا ابشر, خوش ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے سوموار کے دن دعا کی تھی. سوموار کے دن دعا کی تھی کہ یا اللہ ان 2 بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے نا اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما, ایک ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب. تو اللہ کے رسول کی دعا تیرے بارے میں قبول ہو گئی ہے. لو سورۃ طٰہٰ پڑھی نا. پڑھتے پڑھتے جب آیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میں اللہ تجھ سے مخاطب ہوں, میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. تو عمر کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. اب وہ ڈرے ہوئے تھے بہت تھے. انہوں نے کہا نہیں مانے جانا. اس نے کہا میں قائل ہو گیا ہوں, مجھے لے چلو. لو جی وہ ہمارے خطیب تو پھر اس کو بڑھاتے بھی ہیں, کہتے پھر فاطمہ نے گلے میں ڈالا ایک صافہ اور اس کو پکڑ کر, یہ آگے تھوڑا سا مثالہ بھی ہے. بہرحال وہ لے کر چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے دار ارقم میں. مسلمانوں کے سوا کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہوتے ہیں. تو وہاں لے گئے. دروازہ کھڑکا. 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے. 3 دن پہلے حضرت عمر سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے.
دروازہ کھڑکایا تو جب انہوں نے دیکھا تو عمر ہے، سارے شدید خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، ہتھیار مکمل لگائے ہوئے ہیں، تیر کمان بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے۔ تو ایک عمر آیا، عمر آیا، عمر آیا۔ حمزہ بھی شیر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے۔ اس نے کہا تو عمر آیا تو ہو کیا گیا، اگر انسان بن کر آئے گا تو ٹھیک ہے، مسلمان ہوگا تو، ورنہ اسی کی تلوار سے ہم اس کا سر اتار دیں گے، آنے دو اس کو۔ لو جی، دو بندوں نے پکڑ لیا، جب داخل ہونے لگے نا تو بازو سے پکڑ لیا تاکہ کوئی حرکت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، کہا خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہوتا ہے کہ وہ اس عذاب کا منتظر ہے جو پہلے لوگوں پر آیا کہ تجھ پر وہ عذاب اترے؟ کہتا جی میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ لو جی، آپ نے کہا اللہ اکبر، اور سب مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا۔ وہ کب تک آواز اس تکبیر کی وہ کتابوں میں لکھا پہنچ گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل حق پر ہے، اذا حییتم و اذا متم، اگر زندہ ہو تب بھی حق پر ہو، فوت ہو جو تب بھی تم حق پر ہو۔ کہ پھر چھپنا کیوں؟ جب حق پر ہے تو چھپنے کا کیا مطلب ہے؟ چلو چل کر سب کے سامنے نماز پڑھتے۔ لو جی نکلے، ایک صف میں تھے حضرت حمزہ، ایک میں حضرت عمر۔ معلوم ہوتا ہے یہ 2-3 دن بعد کی بات ہے، مسلمان ہونے کے بعد 1-2 اور بھی ان کے مار کے موجود ہیں۔ وہ یہ کہ مسلمان ہو گئے، اب کسی کو کیا پتا مسلمان ہو گیا۔ کہتے میری خواہش یہ تھی کہ میں نے دیکھا جو مسلمان ہے کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، تو میں بالکل آرام سے ہوں۔ تو میں سب سے پہلے گیا اپنے ماموں کے گھر، ابو جہل، دروازہ کھڑکایا، وہ نکلا، ہاں کیا بات ہے بھائی؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ نے کہا واقعی؟ کہا بالکل۔ کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ کہا کہ ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک کیا نا۔ کہتا کہ اچھا تم، اس نے دروازہ بند کے پیچھے چلا گیا، واپس چلا گیا، کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک اور سردار تھا، اس کا جب ہوا کھڑکایا دروازہ، وہ نکلا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا واقعی؟ واقعی۔ کہتا ہے ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بھی دروازہ بند کر لیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا، میں نے کہا بھائی اب لوگوں کو کیسے پہنچو؟ میڈیا کا بڑا، اب تو میڈیا جس کو اٹھا لیتا ہے۔ اس وقت کا میڈیا تلاش کیا عمر نے کہ میڈیا اس وقت کون ہے، سب سے زیادہ جو بات پھیلاتا ہے نا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جمیل ایک شخص ہے، اس کو جو بات مل جاتی پھر وہ بڑی پھیلاتا ہے۔ اس نے اس کو بلا کر کان میں کہا جمیل ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ سیدھا ہی گیا کعبہ شریف میں، مجلسیں لگی ہوئی تھی قریش کی، اور اس نے کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے، بے ایمان ہو گیا ہے۔ لو جی لوگ، میں نے کہا بے ایمان، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کہتا بے دین ہو گیا، میں مسلمان ہوں۔ مگر کون سنتا تھا؟ لوگ کٹھے ہو کر انہوں نے حملہ کیا نا، مارنے لگے۔ تو عتبہ بن ربیعہ کہتا میں نے پکڑ کر نیچے لٹا لیا اور اس کی آنکھوں میں دونوں انگلیاں چبو دیا، وہ چاں چاں کرتا، سارے پیچھے ہٹ گئے، ایک بھی پیچھے، دوسرا بھی پیچھے۔ تو اس کو انہوں نے مجھ سے چھڑا لیا۔ اب جو آگے بڑھنا شروع کرتا نا، دوسرا روگا ٹھہر جا کے مرنا ہی ہے جا کے۔ لو جی کہتا ہے پھر وہ مجھے مارتے رہے، میں ان کو مارتا رہا شام تک۔ تھکا کر کہتا میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اچھا جو مرضی تمہاری کر لو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ان کے بیٹے کہ میں چھت پر کھڑا تھا، میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، تو ساری خلقت بے شمار، اتنے میں ایک آدمی آیا، ریشمی اس نے لباس پہنا ہوا تھا اور بوٹے نکلے ہوئے تھے، نقش و نگار، اور بڑا خوبصورت اور معزز۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیا بات، کیوں کٹھے ہوئے؟ کہہ رہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا۔ تمہیں کیا ہے، جاؤ نکل جاؤ، کوئی اس کو کچھ نہ، خبردار کوئی نہ کہے۔ کہتے ہیں جس طرح بادل پھٹتا نا اس طرح سب لوگ چھوڑ کے نکل گئے۔ میں نے پھر ابا سے پوچھا بھائی یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یہ عاص بن وائل تھا، عاص بن وائل۔ یہ یعنی آپ نے سنے ہوں گے عمر بن عاص، مصر کے فاتح عمر بن عاص، ان کے والد تھے عاص بن وائل، کافر تھا۔ کہتا ہے میرے دل میں اس کی عزت کا ایسا نقش بیٹھا کہ عزت ہو تو ایسی ہونی چاہیے نا، پورے مکے میں اس کی اتنی عزت تھی، اللہ نے اس کے ذریعے سے عمر بن خطاب کی جان اس دن چھڑائی۔ پھر وہ واقعہ ہوا کہ کہا یا رسول اللہ چلو نماز پڑھیں۔ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے عزت کا باعث تھا،
جس دن سے وہ اسلام لایا پھر دن بدن اسلام کی عزت بڑھتی ہی چلی گئی، بڑھتی ہی چلی گئی۔ 2 لائنوں میں کہتے ہیں ہم مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، انہوں نے کہا یہ چھپنے والی بات کوئی نہیں، چلو لکھ لو۔ 2 صفوں میں، ایک میں حمزہ تھے سید الشہداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو سید الشہداء کہا ہے، ایک لائن میں وہ، ایک میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما جا کر کوئی مقابلے میں آیا، اسے لڑے اور وہاں جماعت کرائی، نماز پڑھی۔ تو جب ہجرت کا وقت آیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہتے ہیں کہ جا کر نا بیت اللہ شریف کا طواف کیا 7 چکر، رکعتیں پڑھی 2 رکعتیں پڑھ کر نا جتنے تھے وہاں بیٹھے سب کے پاس گئے، بھائی جو چاہتا ہے نا کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، یہ تو ہے حرم میں تو کچھ نہیں کرنا، مکے سے باہر فلانی جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں تو آ کر جو کرنا کر لے۔ لو جی وقت بھی بتا دیا، فلاں وقت پر میں فلاں جگہ ہوا، جس نے بچے یتیم کرنے ہیں اور بیوی کو بیوہ کرنا ہے آ جائے۔ 20 آدمی اپنے خاندان کے بھی، اپنی بیٹی بھی، بیٹا بھی، اور اسی طرح سے بہنوئی بھی، یعنی 20 آدمی لے کر، اپنے داماد کو بھی لے کر، امیر المومنین سب کے سامنے دن کی روشنی میں، ضرورت نہیں پڑی کسی شخص کی کہ آگے بڑھے۔ یہ تھے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو باقی ان کا انشاءاللہ العزیز میں اسلام لانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے، بات وہ بہت لمبی ہے اور وہ سمٹ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔